تو جب یہ ایبٹ آباد آپریشن ہوا اس کے بعد لوگوں نے بکس لکھیں, چیزیں سامنے آئیں, اس میں ایک رپورٹ بڑی ڈیٹیل آئی کہ وہاں سے اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے کوئی فوش مواد ملا, یہ ڈسکس بھی کیا گیا. ڈو یو تھنک آپ کی اتنی ملاقاتیں رہیں کہ ایسا کچھ؟ فروخ, اس سے بڑی بکواس کوئی نہیں ہو سکتی, اور اگر ملتی تو یہ دکھاتے نا ویڈیو پہ. جس طرح جب وہ شہید ہوا تو امریکیوں نے کہا کہ جی اس کو ہم نے وہ بحیرہ عرب میں پھینک دیا, جبکہ ہوا یہ کہ وہ خودکش جیکٹ جب اس کی اڑی تو اس کا کچھ بھی نہیں بچا. اگر ہوتا تو یہ ڈسپلے پہ نہ رکھتے. اس سے بڑا کوئی وانٹڈ بندہ ہی نہیں تھا دنیا میں. جو کابل کا ملا برادر جو شہید ہوا تھا, اس کی باڈی کو کتنے دن انہوں نے نمائش کے لیے رکھا وہاں, وہ تو اسامہ بن لادن کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے. اور اب اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جتنے سیلز, امریکن سیلز اس آپریشن میں تھے, ان کو بعد میں افغانستان میں ایک مشن پہ بھیج کے ان کا جہاز تباہ کر دیا گیا. ایک بندہ بچا صرف, اس نے امریکہ جا کے کتاب لکھی, جو کتاب بھی ضبط کر لی گئی. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو سچی بات ہے وہ تو وہ لکھتے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ سب پروپیگنڈا کیا گیا؟ بالکل جی, اس کا ہمیں متنفر کرنے کے لیے. جو مغرب زدہ مسلمان ہیں اسپیشلی, اور جو مٹیریلسٹک لوگ ہیں, وہ تو یہ جہاد وغیرہ کی بات ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں, پتہ نہیں قرآن قدیم قدامت پسند لوگ ہیں. آج کل کی ماڈرن زندگی میں ماڈریٹ یعنی منافق ہوں. سو یہ سب فضول باتیں ہیں. اس وقت کے صدر نے آرٹیکل بھی لکھا, اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی صاحب نے اسے غالباً فتح بھی قرار دیا. دیکھیں نا کس کی فتح, اوباما نے بھی فوراً اعلان کیا, تو ان کے جو روحانی باپ تھے ان کی فتح تھی نا جی. پاکستان کی کیا فتح تھی؟ 70,000 پاکستانی شہید ہوئے. ڈرون اٹیکس میں جو مارے امریکیوں نے مارے نا جی, اور وہ ڈرون بھی پاکستان کے ہوائی اڈوں سے اٹھ کے جاتے تھے. تو مطلب ہم نے اپنے ملک کے مفاد کا کیا سوچا جی؟ کچھ بھی نہیں. تو ان لوگوں کی کیا ویلیو, آپ مجھے بتائیں, کیا کوئی ان پہ اعتبار کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو جب آپ ملے تھے علاج کے لیے پہلی مرتبہ تو وہ گھوڑے سے گرے, کمر کی چوٹ تھی جی. ٹھیک ہے. تو آپ مجھ پہ یہ بھی الزام لگایا تھا امریکیوں نے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے تھے, تو تم اس کے لیے ڈائلیسس مشین لے کے گئے. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے جی؟ ان کو کوئی ایسی گردو شردوں کا کوئی مسئلہ نہیں. کمر کی میرے علم کے مطابق کچھ بھی نہیں تھا. جو معائنہ کیا بالکل فٹ تھے. پاکستان میں جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں آپ جیسے لوگ موجود ہیں, لیکن بہت دیر تک آگے رہ نہیں پاتے, پیچھے آنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک سسٹم ہے. سسٹم میں زیادہ دیر تک اگر سرکار میں آپ کام کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے میرے ساتھ بات کی کہ جی دیکھیں فروخ, جو بھی کام کرتے ہیں نا ایسا اللہ کے لیے کرتا ہے, ذاتی تشہیر کے لیے نہیں کرتا. یہ تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز اور فلانا فلانا, اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. میں نے 1998 میں یہ لینے سے انکار کر دیا تھا. تو جو کام کرتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. آپ دیکھ لیں, ادیب رضوی صاحب کو دیکھ لیں جی, انڈس ہسپتال کو دیکھ لیں, لیٹن رحمت اللہ کو دیکھ لیں, شوکت خانم کو دیکھ لیں. میری نظر میں تو عمران کی بخشش اس پہ ہو جائے گی. میں نے 2 سال شروع میں وہاں کام کیا, شوکت خانم بالکل فری. یہ اتنے بڑے کام ہیں جی میرے لیے, تو یہ لیونگ ایگزامپلز ہیں, اور اسی کو فالو کر کے ہم یہاں کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں ہمارا جو پورا بورڈ ہے, کوئی بندہ 1 پیسہ تنخواہ یہاں سے نہیں لیتا. اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور لوگ, پاکستان کے لوگ دنیا کے سب سے مخیر لوگ ہیں. اپنی آمدن کے حساب سے سب سے زیادہ خیرات پاکستانی کرتے ہیں. آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ عرفان صدیقی صاحب نے کالم لکھا, اس کا عنوان تھا ہے کوئی اللہ کا بندہ. جی میں 2005 میں جب ہم گئے وہ مظفر آباد جی, تو کوئی اسپتال نہیں تھا. عرفان صدیقی صاحب تب بالکل غیر سیاسی تھے. تو میں نے ان کو آ کے ریکویسٹ کی کہ عرفان بھائی ہمیں پیسے چاہیے, وہاں ہم نے آرتھوپیڈکس کا سامان خریدنا ہے, اور مجھے کوئی 1.5 کروڑ روپیہ چاہیے تھا جی تب 2002 کے بعد. عرفان صاحب نے جو آرٹیکل لکھا جی, اس کے نتیجے میں ہمیں 4.5 کروڑ روپیہ ملا.
ہم نے لیٹسٹ ہسپتال بنایا، لیٹسٹ اکوپمنٹ بنایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس کی وجہ سے ہر قسم کا آرتھوپیڈک کا کام عام کرتے رہے. اور ہے کوئی اللہ کا بندہ جو ان کا آرٹیکل تھا جی، اللہ نے پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندے وہاں بھیج دی.